دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے دنیا کی عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان ارسطو کے بارے میں، جو 322 سے لے کر 384 قبل مسیح تک اس دنیا میں رہے۔ ارسطو زمانے قدیم کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان تھا۔ اس نے باضابطہ منطق کا مطالعہ کا آغاز کیا، فلسفہ کے قریب ہر شاخ میں خاطر خواہ کام کیا اور سائنس میں متعدد اضافے کیے۔ آج ارسطو کی متعدد نظریات متروک ہو چکی ہے، تاہم اس کی انفرادی نظریات سے کہیں زیادہ اہم اس کی تحریروں میں موجودہ ایک عقلی رویہ ہے۔ ارسطو کی تحریروں میں یہ رویہ بین ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو تفکر اور تجزیہ کار موضوع بن سکتا ہے۔ اس نظریے کے برعکس کہ کائنات کا انتظام ایک آندھی اتفاق یا جادو یا مطلون مزاج یا الہامی ہستیوں کی ترنگ کی تخت چل رہا ہے، ارسطو کا رویہ عقلی قوانین کے تخت بنا ہے، یعنی یہ خیال کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ طبعی دنیا کے ہر پہلو کی ایک باضابطہ تحقیق کرے۔ اس سے اس روایت نے فروغ پایا کہ ہمیں اپنے نتائج احاطہ کرنے کے لیے تجرباتی مشاہدات اور منطقی توجیہات دونوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان رویوں کی مجموعہ نے جو روایت پسندی، سریت پسندی اور اوہام پرستی کی برعکس ارسطو کی پیدائش مقدونیہ کے ایک قصبہ سٹاگیرا میں 384 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کا باپ ایک ممتاز طبیب تھا۔ 17 برس کی عمر میں ارسطو ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوا۔ 20 برس وہ وہاں رہا۔ افلاطون کی موت کی تھوڑی عرصے بعد ہی اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ ارسطو کو اپنے باپ کی توسط سے علم حیاتیات اور علمی سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ افلاطون کی زیر نگرانی اس کی فلسفیانہ استفاع میں دلچسپی پڑی۔ 342 قبل مسیح میں ارسطو مقدونیہ واپس آ کر بادشاہ کی 13 سالہ بیٹے کی ذاتی معلم بنا، جسے بعد ازاں میں سکندر اعظم کا نام سے جانا جاتا ہے۔ ارسطو نے متعدد برس سکندر اعظم کی تعلیم و تربیت کی۔ 335 قبل مسیح میں سکندر کی تاج پوشی کے بعد ارسطو واپس ایتھنز آیا، جہاں اس نے اپنا مدرسہ لاسیم کے نام سے قائم کیا۔ اگلے 12 برس سے اس نے ایتھنز میں بتائے۔ ارسطو کا یہ دور سکندر کی عسکری فتوحات کا سلسلہ سے میل نہیں کھاتا تھا۔ سکندر نے اپنے سابقہ معلم سے اس ضمن میں کوئی مشورہ نہیں لیا، لیکن وہ اس کی علمی تحقیقات کے لیے فراہ دلی سے مالی امداد فراہم کرتا رہا۔ غالباً یہ تاریخ میں پہلی مثال تھے کہ ایک سائنسدان کو اپنے تحقیقات کے لیے اس قدر بڑے مقدار میں حکومتی امداد میسر آئی، جبکہ اگلی کئی صدیوں میں بھی اس کا کوئی مثال موجود نہیں تھا۔ تاہم سکندر سے اس کے روابط میں کچھ قباحت بھی تھے۔ سکندر کی امرانہ انداز حکومت کی باعث ارسطو کی مخالف بھی ہوئے، اور جب پتہ نے ارسطو کی بانجے کو غداری کے الزام میں گردن زد کیا تو دراصل یہ ارسطو کے خلاف ہی ایک رد عمل تھا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ دشمن عناصر نے ایتھنز میں اقتدار حاصل کیا۔ ارسطو پر الزام لگایا گیا 76 برس پہلے ہونے والے سقراط کے انجام کے پیش نظر ارسطو شہر سے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو فلسفہ کے خلاف گناہ کا ارتکاب کا دوسرا موقع ہرگز نہ دے گا۔ چند ماہ بعد ہی 62 برس کی عمر میں 322 قبل مسیح میں جلاوطنی میں ہی وہ چلا بسا۔ ارسطو کی تحریروں کی تعداد ہی حیران کن ہے۔ قدیم قوموں نے اس کی کتابوں کی تعداد 170 لکھی ہے، لیکن فقط 47 باقی بچ سکے۔ لیکن محض اس کی کتابوں کی تعداد ہی نہیں، اس کی تجربہ کاری فی الاصل حیرت انگیز ہے۔ اس کی سائنسی تحریروں میں اس دور کی سائنسی علوم پر مشتمل ایک قاموس بھی شامل ہے۔ ارسطو نے علم فلکیات، حیوانیات، علم تولید، جغرافیہ،
علم طبقات الریاضی، طبیعت، علم البدن اور علم الافعال اعضاء کے علاوہ قدیم یونانیوں کے علم کی قریب ہر شاخ میں بے پایا کام کیا۔ ارسطو کے چند نظریات آج کے معیارات کے حوالے سے انتہائی قدامت پرستانہ معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے اس نے غلامی کے حق میں یہ دلیل دی کہ یہ فطرتی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عورت فطری طور پر کم تر مخلوق ہے۔ تاہم ارسطو کے چند تصورات حیرت انگیز انداز میں جدید معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً عربت، انقلاب اور جرم کی ماں ہے، اور جن لوگوں نے انسان کو منظم کرنے کی متعلق سوچ بچار کیا ہے وہ متفق الرائے ہے کہ سلطنتوں کی تقدیر کا انحصار نوجوانوں کی خواندگی پر ہے۔ بلا شبہ ارسطو کے دور میں عوامی تعلیم و تربیت کا تصور موجود نہیں تھا۔